السلام علیکم ناظرین. ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں پچھلے دنوں میں پے در پے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی بالعموم عدم برداشت کا شکار ہے. ہم ایک دوسرے کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہی سب سے بیسٹ ہے, وہی بالکل حق پر ہے, اور دوسرے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انتہائی گمراہ کن ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. اور اس وجہ سے جب ہمارے سامنے کوئی ایسا نقطہ نظر آتا ہے جس کے ہم حامی نہیں ہیں تو ہم اس میں ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ریئیکشن صرف مباحث اور دلائل کے ایکسچینج پر ہی نہیں رہتا, بلکہ بعض اوقات یہ جانوں کے ضیاع کا سبب بھی بنتا ہے. یہ جو ایکسٹریمزم ہے, یہ جو انتہا پسندی ہے, یہ جو عدم برداشت کا جو رویہ ہے, یہ کیسے جنم لیتا ہے جبکہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے جو لوگ بھی ماننے والے ہیں وہ سب اپنے اپنے مذہب کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب انہیں رواداری سکھاتا ہے, ان کا مذہب انہیں برداشت کرنا سکھاتا ہے, ان کا مذہب انہیں صبر سکھاتا ہے. اس کے باوجود ہماری سوسائٹی میں یہ رویے کیوں ہیں, اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. اور آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے جدید تعلیم اور مذہبی انتہا پسندی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمانان گرامی شریک ہیں میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں. سب سے پہلے میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور شعبہ تدریس سے ان کا تعلق ہے, جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. میرے بائیں جانب جو مہمان شریک گفتگو ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید عرفان حیدر صاحب. ڈاکٹر صاحب وائس چانسلر ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے بھی وقت نکالا. صدیقی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. پہلے ذرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ ذرا دینی پہلو سے ذرا مجھے بتائیے گا. کیا اس کی وجہ وہ حدیث مبارکہ کا غلط انٹرپریٹیشن تو نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو, اور اگر وہ طاقت نہ ہو تو زبان سے برا کہو, اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو شاید میں اس حدیث کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہوں, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی ایسی بات آئی ہے جو میرے نقطۂ نظر سے غلط ہے تو میں اسے ہاتھ سے روکنے کی تگ و دو کرتا ہوں, اور اس سے وہ رویہ جنم لیتا ہے. آپ اگر اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب جب ہم بالخصوص مذہبی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ اسلام میں جو الٹرا ماڈرنزم ہے اور ایکسٹریمزم کی وہ صورت جو ہمارے ہاں موجودہ صورتحال میں پریویلنگ ہے, ان دونوں کی اسلام نے مذمت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال والی امت بنایا ہے, امت وسط بنایا ہے. بالکل صحیح. لہٰذا ہمیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے عقائد میں آرتھوڈاکس ہونا چاہیے, ہمیں اپنے نظریات میں یقینی طور پر پختہ ہونا چاہیے, لیکن ہماری یہ آرتھوڈاکسی ڈائنامک ہونی چاہیے کہ دور جدید میں جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے ہم اسلام کے ایٹرنل پرنسپلز کو اپنے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اپلائی کرتے چلے جائیں, اور اس کو ہمارے ہاں اجتہاد کے انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ہم یقینی طور پر دنیا کے اندر مٹیریلائز کرتے ہیں. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو آپ نے اس حدیث کی ایک غلط تعبیر کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, ہر انسان کا زندگی میں ایک دائرہ کار ہوتا ہے. ایک عام انسان کا دائرہ کار اور ہے, اپنے خاندان میں بحیثیت باپ اس کا دائرہ کار اور ہے. اسی طرح جب آپ اس دائرے کو پھیلاتے چلے جائیں تو ریاست کا دائرہ کار اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو, اگر 10 برس کے ہو جائیں تو تادیب کے لیے, ادب سکھانے کے لیے انہیں مارا جا سکتا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اولاد پر تشدد کیا جائے. بعض اوقات ادب سکھانے کے لیے والدین ایک آدھ تھپڑ بچے کو لگا دیتے ہیں, لیکن آپ کا دائرہ کار یہ ہے کہ یہ ادب آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پڑوسیوں کا بچہ بھی 10 سال کا ہو گیا تو چلیں ذرا اس کو بھی ادب سکھا دیا جائے. پھر اس میں آپ اس کا دوسرا یعنی آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, ایکسٹریمزم کا سبب بنتا ہے انجسٹس. جب ظلم ہوگا, ظلم کے نتیجے میں فرسٹریشن پیدا ہوگی, یعنی وہ لوگ جن کا یہ کام ہے کہ وہ ظلم کو ہاتھ سے روکیں,
اگر وہ ظلم کو، لاقانونیت کو ہاتھ سے نہیں روکیں گے تو اس سے لازمی طور پر لاقانونیت پیدا ہوگی، معاشرے میں عدم اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ عدم اعتماد کی فضا انسان کو احساس محرومی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ اگر قانون حرکت میں نہیں آ رہا تو پھر میں خود آگے بڑھ کر قانون کو ہاتھ میں لے لوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، دونوں اعتبارات سے اس کی درست تعبیر ہونا ضروری ہے۔ اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص لوگوں کو لوٹ رہا ہے، موبائل اسنیچنگ میں مبتلا ہے، تو میرے لیے تو شاید یہی مرتبہ ہے کہ میں دل میں برا جان لوں، کیونکہ زبان سے ایسے شخص کو روکنا ممکن ہے کہ مجھے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن جائے، لیکن وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، جو ریاست کا نمائندہ ہے، اگر وہ بھی ظالم کو ظلم سے نہیں روکے گا یا عدالت عدل کا نفاذ نہیں کرے گی تو اب یقینی طور پر لوگوں میں فرسٹریشن پیدا ہوگی، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں یہ احساس محرومی اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکو ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو سڑک پر مارتے ہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے جلا دیا جاتا ہے، اور نتیجتاً پھر ہمارے سامنے ایسے سانحات بھی ہیں کہ پھر ہمارا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کے امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے، اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ میں آپ کو سوال یہ کروں گا، آپ کا تعلق چونکہ ایک جامعہ سے ہے اور یونیورسٹی ان جنرل یونیورسٹی کے آپ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں، ان کے اندر ایکسٹریمزم اگر ہوتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کوئی 2-4 وجوہات بیان کریں، اسپیشلی اس تناظر میں بھی بیان کیجیے گا کہ بھی حالیہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین پہ سے پابندی ختم کر دی ہے اور وہ اسٹوڈنٹ یونین بحال کر دی گئی ہے، تو اس سے ایکسٹریمزم بڑھے گا یا کم ہو جائے گا؟ پہلا تو ایک گلوبل پرسپیکٹیو ہے، وہ میں دوں گا۔ دوسرا میں ان ایجوکیشن پالیسیز کی طرف اشارہ کروں گا جن کی وجہ سے ایسا ماحول بنا ہے کہ لوگ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور پھر تیسری لیول کے اوپر جو آپ کا آخری سوال تھا اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلے جب ہم گلوبل دیکھتے ہیں تو WHO کے مطابق 2004 میں ڈپریشن جو تھا وہ نمبر 4 کلر ڈیزیز تھا، سب سے زیادہ اموات کینسر سے ہوئی، پھر ہارٹ ڈیزیز سے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے، اور چوتھے نمبر پہ ڈپریشن تھا۔ 2017 میں WHO کے مطابق ڈپریشن ہیز بیکم نمبر 1 کلر، یعنی کہ اٹ از اہیڈ آف کینسر، اہیڈ آف اس سے بھی آگے ہے، کینسر دوسرے نمبر پہ چلا گیا اور ہارٹ ڈیزیز تیسرے پہ اور وہ ایکسیڈنٹس چوتھے پہ۔ اب ڈپریشن سے اموات کیسے ہوتی ہیں؟ لوگ سوسائڈل ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی ٹرینڈ صرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سوسائڈل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ کیوں ہیں یہاں پہ، ان کا کیا مقصد ہے۔ تو ہر انسان کی یہ ضرورت ہوتی ہے، ہر نوجوان جب بلوغت پہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیوں ہوں، یہ دنیا میں سفرنگ کیا ہے، اور چونکہ اس میں انرجی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، گرم خون ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں کیا کروں۔ اب کوئی اس کو کچھ بتا دیتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ تو ہمیں اس موضوع کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی کہ یہ سوسائڈ بامبر جو ہے یہ ایسے ہی نہیں آ رہا، سوسائڈ ویسے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ سوچنے کی ہے، اس سے لنک میں دوسرے پوائنٹ کو کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ اتنا اسپیشلائزڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ جو انجینئر ہے اس کے پاس 2 سبجیکٹ سے زیادہ نہیں ہے، ان میں سے بھی ایک اسلامک اسٹڈیز ہو جاتا ہے، دوسرا پاکستان اسٹڈیز ہو جاتا ہے، کہ وہ فلسفے پہ بات کرے، سائیکالوجی کیا ہے، سوشل سائنسز، ہسٹری کیا ہے، ڈائلیکٹکس کیا ہے، کیا موومنٹس ہیں کہ دنیا میں یہ جو سفرنگ ہے، پریشانی ہے، ابتلا ہے، کمزوری ہے، ظلم ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، بالکل کٹا ہوا ہے ہمارا یہ نوجوان، اس سے یہ کٹ گیا۔ مطلب اسی طرح میڈیکل کریکولم ہے، آپ انجینئرنگ ہے، آپ کوئی بھی بزنس کا کریکولم ہے، جگہ ہی نہیں ملتی ہے۔
کہ اور ایک انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ویل راؤنڈڈ پروفیشنل بنایا جائے. ویل راؤنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا اور اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کا ادراک ہو, اور اس کے اندر دنیا کو برتنے کا طریقہ بھی اسے معلوم ہو. صحیح. اچھا, تو یعنی کہ جو اس کے ذہن میں پریشانیاں ہیں, جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے ابھی, محمود صاحب نے, کہ عمیر صاحب نے, کہ وہ جو ظلم ہوتے دیکھتے ہیں اور جو جس کا کام ہے اس ظلم کو خلقمہ کرنے کا وہ نہیں کر رہا, تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو وہ شدت پیدا ہوتی ہے اس کے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں. اس کو ایگزاسٹ کہیں چاہیے نا. اب اس کے اندر ایک بات تو میں نے بتائی کہ کریکلم کو اتنا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایسے سبجیکٹس کی ضرورت موجود ہی نہیں ہے جہاں پہ یہ مسائل اور مباحث ہو سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ان ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز نے پابند کر دیا ہے کہ انجینئر کو صرف انجینئر پڑھائے گا انجینئرنگ پروگرام کے اندر, اور وہ جو شیئر ٹیچر آتا ہے وہ پتہ نہیں کوئی غیر انسانی مخلوق ہے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے ایکریڈیٹیشن میں, اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انجینئرنگ پروگرام کی ایکریڈیٹیشن سے. اور عام طور پہ انجینئرز چونکہ ہمیشہ ہر چیز کو بڑا وہ کرتے ہیں, تو ان کو اگر غلط ٹریک پہ چلے جائیں گے تو وہ اس پہ چلیں گے. تو پہلی اس کے اندر تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فیکلٹی ہائر کی ہے وہ بھی ورٹیکل میں, اس نے زندگی بھر سوائے اپنے ڈسپلن کے کچھ نہیں کیا. صحیح بات ہے, صحیح بات. اور پی ایچ ڈی کے اوپر یہ مسائل تو ٹھیک ہے, آپ نے وہ پی سی کے حوالے سے بتایا. میں چاہوں گا اس پہ اگر ہم بات کریں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے, یہ آپ کے خیال میں اسی میں آ رہا ہوں نا. اب میں نے یہ بتا دیا کہ فیکلٹی جو ہے چونکہ اس کے پاس بھی ارد گرد کا نالج نہیں ہے, اور اس کو بھی پابند کیا ہے کہ نہیں وہ اسی ڈسپلن کی ہونی چاہیے. ملٹی ڈسپلنری ایجوکیشن ختم کر دی گئی ہے. اس کی وجہ سے وہ اس طرح کے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں, سوالات پیدا ہوتے ہیں, تو وہ جواب نہیں دے سکتا. آپ نے بات شروع کی تھی کہ بات سے روکو, ٹھیک ہے نا, پہلے دل میں برا جانو, دوسرا لیول ہے بات سے. تو بات کہاں ہوگی؟ کوئی پلیٹ فارم ہوگا, وہاں پہ بات ہونی چاہیے. تو وہ جو پلیٹ فارم تھا ہماری اسٹوڈنٹس یونینز کا, وہ موقع پرووائڈ کرتا تھا جس میں مختلف آئیڈیالوجیز ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشنز ہوتے تھے. اس زمانے میں کمیونسٹ سوشلزم کی آج سے 40 سال پہلے تحریکیں تھیں, ترقی پسند تھے اور مذہبی بھی لوگ تھے. تو وہ لیفٹسٹ رائٹسٹ مڈلسٹ اور قوم پرست ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے تھے, اور ان کے درمیان گفت و شنید ہوتی تھی. اور عام طور پہ 90% جو جھگڑا ہوتا تھا وہ ڈنڈے ونڈے سے حل ہو جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے پابندی کرنے شروع کی, تو اور جب آپ لوگوں کو بولنے کا موقع ختم کر دیتے ہیں, ایسے پلیٹ فارمز نہیں رکھتے, تو پھر ان پلیٹ فارمز کی جگہ پھر وہ تو اپنے کوئی نہ کوئی تو گیپ پھر فل کرے گا نا. پھر وہ کوئی تو میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ پہ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا اس پرٹیکولرلی اس حوالے سے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر یہ جو یونینز ہیں, یونین کا رول کیا مثبت رہا ہے, منفی رہا ہے, اور اس سے کیا کوئی ہمیں آؤٹ پٹ ملے گا بہتر؟ ڈاکٹر صاحب میری اس بارے میں رائے یہ ہے کہ جامعات کے تعلیمی نظام کو آزاد ہونا چاہیے. جامعات کا مقصد ہے تدریس اور تحقیق. اگر آپ کے ہاں ریسرچ نہیں ہے, آپ کے ہاں تعلیم اور تربیت کا نظام درست طور پر نہیں چل رہا, اور زیادہ تر فوکس طلباء کی تنظیموں پر اور ان کی غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں پر ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر جامعات اور یونیورسٹیز اپنا اصل مقصد کھو بیٹھتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں جو شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ ایتھنک سیکٹیرینزم ہے, پولیٹیکل سیکٹیرینزم ہے, اور ریلیجیس سیکٹیرینزم ہے. اور ان تینوں لیئرز میں جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یا لوگ ہیں وہ ان طلبہ یونینز کے ذریعے سے ہی یونیورسٹیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرتے ہیں. ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں ڈنڈوں سے لے کر گولی تک, اور کس قدر بڑے پیمانے پر کراچی سے لے کر پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ تقسیم سے تقسیم ہوتے چلے گئے, بہت سے لوگوں کی اموات واقع ہو گئیں.
ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو سوشلزم، کیپٹلزم، یہ چاہے لیفٹسٹ ہوں یا دائیں بازو کے لوگ، ان لوگوں سے آزاد کریں۔ یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ سیاسی اکھاڑے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے معاشی اور سیاسی نظریات کو مسلط کرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ یہاں ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ ہونی چاہیے۔ آپ ایجوکیشن سے آگے بڑھ کر نالج کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمارے یہاں ابھی تک بدقسمتی سے تعلیمی نظام کو صرف ایجوکیشن فار دا پرپز آف کمرشلائزیشن رکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن کو ابھی تک نالج نہیں بنایا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر دو ڈاکومنٹس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لوگوں کو ضرور دیکھنے چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے سربراہان کو اس پر باقاعدہ میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ایک نیشنل ایکشن پلان ہے اور دوسرا پیغام پاکستان ہے۔ ہم نے بہت تگ و دو کے بعد جا کر پاکستان میں ایک نیشنل نیریٹو بلڈ کیا ہے اور وہ پیغام پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے یوتھ کو انگیج کریں گے، دیکھیے اگر ویکیوم درمیان میں رہے گا تو اس گیپ کو کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہے۔ اب یا تو آپ کے ہاں وہ لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کی صورت میں نے اس پر باقاعدہ ایک زمانے میں جب پاکستان کے تعلیمی نظام پر میں نے پورا ایک رپورٹ میں نے مرتب کی تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کئی ایک بین الاقوامی اداروں کی طرف سے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں فنڈنگ ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہاں پر ٹیچرز ٹریننگ سے لے کر اسٹوڈنٹس ٹریننگ، ورکشاپ، سیمینار، سمپوزیمز کے ذریعے سے ان کے نیریٹو کو تبدیل کیا گیا۔ اچھا میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا، اب یہ آپ کی بات جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی اسٹوڈنٹ یونینز میں یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے اس زمانے میں چونکہ سیاسی سرگرمیوں کے اوپر بہت پابندی رہی تو اس وجہ سے وہ پلیٹ فارمز اس طرح سے ایفیکٹو نہیں رہے۔ تو اگر وہ اس لیول پہ ایفیکٹو ہوتے تو اسٹوڈنٹس کے اندر ہم صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی، علمی طور پہ اس کے مباحث میں میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ابھی آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اشارہ کیا تھا اجتہاد کی طرف۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان میں اجتہاد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2، کیا ہمارے مدارس ایک پرٹیکولر نقطۂ نظر کو جس نقطۂ نظر کا وہ مدرسہ ہے اس میں وہاں کے طلبہ دوسرے نقطۂ نظر کو ڈسکس کرتے ہوں گے یا ان کے لیے جو ہے وہ بڑی آزادی ہوتی ہوگی؟ ایسا ہے آپ کے خیال میں، یا وہاں پر بھی ہر مدرسہ جو ہے وہ اپنی ایک فقہ کو لے کر ہی چل رہا ہے اور اجتہاد اس طرح سے نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک میری معلومات ہیں، کیونکہ ایک طویل عرصے میں نے خود مدرسوں میں پڑھا، پھر پڑھایا اور پھر یونیورسٹی کی سطح تک اب پڑھانے کا ایک موقع مل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس میں کبھی بھی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آپ آج بھی دنیا کے کسی بھی مسئلے کو ایک سوال نامے کی صورت میں ایک صفحے پر لکھیں اور آپ جس مدرسے کا بھی رخ کر لیں تو جواب دینے والا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، آپ فلاں بڑے مفتی کے پاس چلے جائیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب اجتہاد کا دروازہ اب کیونکہ بند ہو چکا ہے لہٰذا اب ہم اس مسئلے کا جواب نہیں دیں گے۔ نہیں میں شاید اپنا سوال صحیح طرح سے پٹ اپ نہیں کر پایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایشو ہے جس پر کہ ہمارے اسلاف کے اندر یا ہمارے جو فقہا گزرے ہیں ان کی ایک رائے موجود ہے، اب آج اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارے مدارس، ہمارے علماء ان آراء پر ری وزٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں بھئی امام ابو حنیفہ نے یہ رائے دی ہے، بس یہ رائے ہے، یا امام مالک نے یہ رائے دی ہے، یہ رائے ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی رائے یا امام مالک کی رائے کو ری وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کی صورت میں اس کی ایک عملی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس میں تمام تر مذاہب فقہ کو جمع کرنے کے بعد تلفیق کے ذریعے سے کچھ نئی آراء کو اخذ کرتے ہوئے اسلامک بینکنگ کا پورا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام وہی عالم کرے گا جو اس مقام و مرتبے کو پہنچا ہوا ہے۔ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم البدیع، معنی، بیان، صرف، نحو اور یہ تمام متداول علوم جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ ان علوم پر دسترس رکھتا ہے تو یقینی طور پر وہ اس بات کے اہل ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ ہمارے مدارس میں علم الکلام سے لے کر مذاہب اربعہ تک اور دور جدید تک دیگر علماء کی آراء کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں ہم لیک کہاں کر رہے ہیں، میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ہاں مدارس اور یونیورسٹیز کو باقاعدہ ایک پیج پر لایا جائے۔
اگر آپ مدارس کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں انگیج کریں گے، مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اب اسلامک اسٹڈیز اور لاء کی فیکلٹی میں باقاعدہ اب مدارس سے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ رہے ہیں جو یونیورسٹیز میں انگیج ہو رہے ہیں. آپ ایک بہت بڑا فرق پائیں گے ان اسٹوڈنٹس میں جو صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ان میں جو مدرسے اور یونیورسٹیز دونوں میں زیر تعلیم رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو ان دونوں کو قریب لانے کی ضرورت ہے. نمبر 2، مدارس میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ یہاں پر مکالمہ، مباحثہ اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے ڈائلاگ اور سمپوزیمز، لیکچرز، ورکشاپس کی صورت میں مختلف آراء کو ایک جگہ سننے کی، ان کے اندر برداشت کرنے کی، تحمل سے ان کو سننے کی، ان کے اندر یہ قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہاں پر ان کو موقع نہیں مل پا رہا کہ وہ ان آراء کا اظہار کہاں کریں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات کسی رائے میں اس قدر ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی رائے سے اختلاف کر رہا ہو تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کہاں چیزیں قطعی ہیں، کہاں ظنی ہیں، کہاں انسرٹینٹی ہے، کہاں سرٹینٹی ہے، تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ میں آپ کے اس سوال کو سر اس سوال کو میں ذرا ان کے سوال کو آپ کے، بس ہمارے پاس وقت ختم ہوا رہا ہے تو میں چاہوں گا لاسٹ آپ اس کو سم اپ کر دیجیے گا. ایک تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ جو گیپ ہے نا مدارس اور جامعات کا، وہ گیپ کم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں ایک جنرل پرسیپشن بتا رہا ہوں کہ اگر کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کسی مدارس کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ. مدارس کو کہا جائے یونیورسٹی کے بارے میں، وہ کہیں گے گمراہ ہیں، دین سے دور ہیں، گمراہ ہیں. تو یہ جو گمراہی اور جہالت والا یہ جو ہے، یہ میرا خیال میں جب تک ان کو آپس میں نہیں ملایا جائے گا، ایک دوسرے سے ڈائلاگ نہیں کریں گے، تو یہ تو رہے گا گیپ. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی یونیورسٹیز یا ایجوکیشن کا مقصد ہے. ہاورڈ گارڈنر ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ ہے، اس کے نزدیک تعلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے to be able to differentiate between truth and falsehood, and to be able to differentiate between what is good and what is evil. اور بھی 2-3 چیزیں وہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہیں، لیکن تو ہمیں یونیورسٹیز میں یہ سکھانا ہے کہ کسی بھی رائے کی ٹروتھ یا فالسہڈ جانچنے کا کیا پیمانہ ہوتا ہے، یا کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر یہ جو ایسنس آف ایجوکیشن وہ نہیں ہے، بس یہ فلاں کتاب ہے، یہ پڑھ لو، یہ صحیفے کے نام ہے. تو وہ چیز جو وہاں پہ شاید آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس جملہ میں ایڈ کرنا وقت بالکل مختصر اگر آپ بتائیں. تعلیم، تربیت، تعدیب اور تزکیہ، یہ چاروں چیزیں ملیں گی تو نظام درست ہوگا. اور اسٹوڈنٹس کی آپ کو فزیکل، ایستھیٹیکل، انٹلیکچول، اسپریچول اور فزیکل تمام ڈائمنشنز میں تربیت کرنا پڑے گی، تو آپ جدید تعلیمی نظام میں سے ایکسٹریمزم کو ختم کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ بڑا محدود ہے، بہت سارے مباحث جو ہیں وہ ان ایڈریس بھی رہ جاتے ہیں جنہیں ہم نہیں جس پر گفتگو کر سکتے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہم کسی زمانے میں سنتے تھے 2 الفاظ جو ہے وہ ایک ساتھ ہی بولے جاتے تھے، تعلیم و تربیت. اب شاید تعلیم تو ہے، وہ تربیت کا ایک فقدان رہ گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ جو اسلامیات پڑھانے والا جو ٹیچر ہے، تربیت صرف اس کی ذمہ داری ہے. جو فزکس پڑھاتا ہے، جو کیمسٹری پڑھاتا ہے، جو ڈائنامکس پڑھاتا ہے، جو الیکٹرانکس پڑھاتا ہے، اس کا کام صرف اس کریکولم کو پڑھانا ہے. جبکہ تمام اساتذہ جو ہے وہ رول ماڈل ہونے چاہیے، اور وہ سب کے سب اس تربیت میں کنٹریبیوٹ بھی کرنے چاہیے، چاہے وہ مدارس کے اساتذہ ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.